دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ بات ہو گئی تھی کہ مسئلہ تقدیر اصول ایمان میں سے ہے، یہ مکمل ہو گئی تھی۔ آگے جی کہاں سے؟ لقد التمس بوہمہ فی محض الغیب سرا کتیما وعاد بما قال فیہ افاکا اثیما۔ فرمایا کہ جو اپنے وہم کے ساتھ غیب، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوشیدہ راز ہے، غیب جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوشیدہ راز ہے اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور قدرت ہے، اس اپنے وہم کے ذریعے سے جو اس کے متعلق اس میں بحث کرتا ہے۔ التمسا معنی ویسے تو ملنا وغیرہ کے معنی آتے ہیں، لیکن جو اس میں غور و غوص کرتا ہے، اس میں بحث و مباحثہ کرتا ہے اپنے وہم کے ذریعے سے، کیونکہ یقین تو ہے نہیں، علم اور یقین تو ہے نہیں، لہذا جو غیب جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا پوشیدہ راز ہے اور پوشیدہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں جو ہے غور و فکر کرتا ہے، گھستا ہے اپنے وہم کے ساتھ۔ وہم اسی لیے فرمایا کیونکہ علم اور یقین تو ہے نہیں۔ وعاد بما قال فیہ افاکا اثیما، تو جب وہ اس میں گھستا ہے اور جو نتیجہ وہ نکالتا ہے، عادہ سے مراد کہ یعنی جو لوٹتا ہے، بما قال فیہ یعنی اس کے بارے میں جو بات کہتا ہوا وہ لوٹتا ہے، اس کو یوں کہتے ہیں کہ اس کا جو نتیجہ وہ نکالتا ہے اس میں افاکن جھوٹا بھی ہوتا ہے، اثیمن گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ افاکن جھوٹا بھی ہوتا ہے، اثیمن گناہ گار بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، کوئی اس تک پہنچ بھی تو وہ جھوٹ بھی بولے گا اور گناہ گار بھی ہوگا، ظاہر سی بات۔ آگے سمجھ چلے۔ والعرش والکرسی حق، فرمایا کہ عرش اور کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برحق ہے۔ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی عز وجل عرش اور اس کے علاوہ یعنی عرش اور غیر عرش، یوں اس کا ترجمہ کر لیں، عرش اور غیر عرش یعنی عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ محیط بکل شیء وبما فوقہ، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں جو اس کے اوپر ہے، یعنی عرش ہے، عرش کے اوپر جو جتنی چیزیں ہیں، عرش سمیت عرش کے اوپر بھی جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بھی احاطہ کرنے والے ہیں۔ وقد اعجز عن الاحاطة خلقہ، اور اللہ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ان تینوں عقیدوں کے اندر ایک ہی بات بیان کی ہے تفصیل سے، مختلف انداز سے، اور پھر آگے کچھ نتیجے کے طور پر یوں فرما دیا، وَنَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں،
ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد انداز سے کلام کیا۔ ایماناً، یہ بات ہم کس طرح کہتے ہیں، کس کیفیت میں کہتے ہیں؟ ایمان کی کیفیت میں، یعنی اس پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ان باتوں کی ہم تصدیق بھی کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ترجمہ آ گیا سمجھ میں؟ بالکل آسان ترجمہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کا ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منفرد انداز میں کلام کیا۔ ویسے تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن کلام اور انبیاء سے بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش پر کیا ہے، لیکن بہرحال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک منفرد انداز سے اور ایک الگ طریقے سے کلام کیا گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور انبیاء کرام سے بطور وحی کے کیا گیا ہو، لیکن بہرحال انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کا بہرحال مختلف تھا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایماناً، ایمان رکھتے ہوئے، و تصدیقاً، تصدیق کرتے ہوئے، و تسلیماً، اور ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے۔ عرش و کرسی برحق ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی عرش اور اس کے علاوہ ہر چیز سے مستغنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عرش وغیرہ کا تذکرہ فرمایا ہے، عرش و کرسی دونوں کا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ ذو العرش المجید فعال لما یرید، عرش مجید کا مالک، عرش مجید کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے لما یرید وہ کرتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سورۃ البروج کے اندر ہے 15ویں آیت۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سورۃ النمل آیت نمبر 26، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ النمل آیت نمبر 26 ہے وہ اوپر والی، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، 8 فرشتوں نے آپ کے رب کے عرش کو اس دن اٹھا رکھا ہوگا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 17 ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش فرشتوں کے بارے میں وضاحت کروں کہ ان کے کندھے اور ان کے کانوں کی لو، ان کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں حاملین عرش فرشتے جو ہیں ان کے بارے میں وضاحت کروں، تو ان کے کندھوں اور کان کی لو، اب ہم دیکھیں کندھا اور کان کی لو کے برابر میں ہمارے 4 سے 5 انگلیوں کا فاصلہ ہوتا ہے، 4 سے، لیکن وہ فرشتے اتنے بڑے اور عظیم فرشتے ہیں کہ 700 سال کی مسافت، 700 سال کی مسافت۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ کندھے اور کان کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ پرندے 700 سال تک اڑتے رہیں، پرندے 700 سال تک اڑتے رہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب پرندے 700 سال تک اڑتے رہیں، اتنا فاصلہ اندازہ لگا لیں کتنے، وہ جب ان کے کندھوں اور کان کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو پھر وہ کتنے بڑے ہوں گے، حاملین عرش فرشتے ہیں۔
کرسی کا ذکر کہاں ہے قرآن کریم میں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، کون سی آیت میں؟ آیت الکرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین سب کو وسیع ہے، یعنی سب کو گھیرے ہوئے، یہ سب اس کرسی کے اندر۔ اور وہ میں نے ترتیب آپ کو آسمانوں کی جو بتائی تھی کہ عرش اور سارے کے سارے آسمان مل کر کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے اسی طرح ہے جس طرح بہت بڑے میدان کے درمیان میں انگوٹھی کا حلقہ رکھ دیا جائے۔ اب ایک انگوٹھی جو ہوتی ہے، انگوٹھی اس کا جو رنگ ہوتا ہے گول، جسے آپ لوگ رنگ کہتی ہیں، وہ جو حلقہ ہوتا ہے، وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو ایک بڑے سے میدان میں، عام چھوٹے نہیں، بڑے سے میدان میں، وسیع میدان میں اس کو رکھ دیا جائے۔ بتائیں اس میدان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اسی طرح عرش اور سارے کے سارے آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں، اور یہی ترتیب ہر آسمان وغیرہ کی بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، غفاری نہیں، تشدید نہیں ہے، غفاری، اری بات سمجھ میں۔ اور کرسی سے عرش کی بڑائی بھی یعنی وسعت بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا حلقہ رکھ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے اس طرح جیسے بہت بڑے تھال کے اندر 7 درہم رکھ دیے جائیں، تلا اوپر 7 درہم، یعنی ایک دوسرے کے اوپر 7 درہم رکھ دیے جائیں۔ اب ایک بڑے تھال کے اندر، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ہی ہے ساری باتیں، کہ 7 درہم کتنے چھوٹے سے ہوتے سکے، وہ رکھ دیے جائیں تو اس تھال کے مقابلے میں ان 7 درہم کی کیا حیثیت ہوگی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی۔ لیکن مستغنن ابو عز و جل مستغنن عن العرش وما دونہ، یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ارشاد فرما دیا، یہ بات بیان فرما کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اور کرسی اور ان کے علاوہ اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرورت جسے ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جسے ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو محتاجوں کی محتاجی دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ عرش کی ضرورت ہے نہ کرسی کی ضرورت ہے۔ اچھا، عرش یا کرسی کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ذہن میں جو بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں، عرش اور کرسی کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ عرش یعنی یا تو کرسی وغیرہ یا عرش جو ہے، ہاں جس کا جسم نہیں، اصل چیز دیکھیں نا، جسم کو بھی اگر ہم ہٹا دیں کہ جس کو بیٹھنا ہو، بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے نا، اب بیٹھے گا کون؟ جس کو تھکاوٹ ہو، اور تھکاوٹ کس کو ہوگی؟ جس کا جسم ہو، جو مخلوق ہو، جو حادث ہو، ہزاروں چیزیں ہیں، یا لیٹنے کی ضرورت ہو، لیٹے گا کون؟ جس کا جسم ہو، جو ذو جسم ہو، جو حادث ہو، جس کو تھکاوٹ ہوتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کوسوں دور ہیں، اس کا تو سوال ہی شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کے ساتھ متصف ہے۔ تو جس کو تھکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کو کرسی یا عرش کی کیا ضرورت؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے عرش اور کرسی یہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سب سے مستغنی ہے۔ کیوں کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی اور ضرورت اس کو ہوتی ہے، اس چیز کی ہوتی ہے کہ جس کا جو چیز احاطہ کر سکے، جس کا جو چیز
احاطہ کر سکے. آپ کو نیند آ رہی ہے, آپ ایک پتلی سی دیوار کے اوپر کس طرح سو سکتی ہیں, آرام کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی نا, جبکہ چوتھی منزل پر وہ دیوار ہو. آپ کو ایسی جگہ کم سے کم ضروری ہے کہ جس سے گرنے کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو اور کم سے کم پورا بدن آرام سے اس پہ رکھا جا سکے. ایسے ہی ہوگا نا. تو احاطہ کرے جب ضرورت ہوگی. تو اس لیے ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کا کوئی چیز احاطہ کرے. جب اللہ کا کوئی چیز احاطہ کر ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. باقی تھکاوٹ, رکاوٹ, نیند, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ مخلوق کا خاصہ ہے. یہ خالق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو نیند پیدا کرنے والا ہے اس کو اپنی پیدا کردہ چیز کی کیا ضرورت. جو تھکاوٹ دور کرنے یا تھکاوٹ پیدا کرنے والا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس پر غالب آ جائے؟ بھائی تھکاوٹ جس کو ہوتی ہے تو تھکاوٹ اس پر غالب آ جاتی ہے نا, جب ہی اس کو محسوس ہوتی ہے. تو جو تھکاوٹ پیدا کرنے والا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والے پر ہی مخلوق غالب آ جائے؟ نیند کے خالق پر نیند غالب آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ارے بات سمجھ میں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہی نہیں. ارے بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بلکہ تمام مخلوقات پر غالب ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 18. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے احاطے سے عاجز کر دیا. مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقًا, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے احاطے سے کیا کر دیا ہے؟ عاجز کر دیا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ جی ہے کس سے؟ جی کرسی کے اوپر, عرش کے اوپر کرسی ہے. تو کرسی عرش سے اتنی بڑی ہے, عرش اور تمام آسمان مل کر جیسا کہ ایک میدان میں ایک حلقہ, چھوٹا سا انگوٹھی کا حلقہ پڑا ہوا ہے. پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان کیسے ہے؟ پہلے آسمان میں زمین کیسے ہے؟ بھائی پہلے آسمان کے مقابلے میں زمین کی بھی یہی تو حالت کیفیت ہے. پھر پہلے آسمان کی زمین کے مقابلے میں بھی یہ حالت اور کیفیت ہے. دوسرے آسمان کے مقابلے میں پھر دوسرے کی تیسرے. تو یہ کیسے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ بس ایسے ہی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھاما ہوا ہے. بلکہ ایک اور بات جو آپ کے سوال سے ذہن میں آئی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ عرش سے بڑی چیز کرسی عرش کے اوپر ہے. اچھا, عرش کے اوپر سے ایک بات تو یہ کہ یہ مراد نہیں ہے کہ عرش پر رکھی ہوئی ہے, اول بات. دوسری بات, رکھی ہوئی بھی اگر مان لی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مخلوق کی تخلیق بناوٹ اور خالق کی بناوٹ میں فرق دیکھو. مخلوق کی بناوٹ یہ ہوتی ہے کہ اوپر رکھی جانے والی چیز نیچے رکھی جانے والی چیز کے جس کے اوپر رکھی جا رہی ہے چھوٹی ہوتی ہے. مخلوق کی بناوٹ اور صنعت کاری کیا ہے کہ جو چیزیں اوپر رکھی جاتی رہیں گی وہ چھوٹی ہوتی رہیں گی, یا کم سے کم بالکل برابر اور اس طرح کی ہوں کہ گرے نہیں. مخلوق کی صنعت کاری بناوٹ ایسی ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق کی بناوٹ دیکھو, نیچے والی چیز انگوٹھے کے حلقے کے برابر, اوپر والی چیز بہت بڑے میدان کے برابر. یہی خالق اور مخلوق کی بناوٹ کا فرق بھی ہے. آگے بات سمجھ میں چلے. آپ نے سوال کیا اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب بھی ذہن میں ڈالا. ہمارے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب پڑھانے والے میں اخلاص ہو اور پڑھنے والوں میں بھی اخلاص ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ
سوالات اور پھر ان کے جوابات ذہن میں ڈالتے ہیں اسی وقت، جو کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات، یہاں پر کہ آگے فرمایا وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ان کا ذکر کیوں کیا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیوں کیا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے متعلق جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل اللہ تعالیٰ نے بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اتنے بڑے بڑے اعزازات ان کو بخشے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم ان اعزازات کو مانتے ہیں، اور دوسری بات، یہ جتنے عقیدے اب تک ہم یہاں تک پڑھ کے آ چکے ہیں کم سے کم، یہ سارے کے سارے یہ دونوں عظیم الشان انبیاء ان عقائد کے معتقد تھے۔ یہ ہمارے عقیدے ان عظیم الشان دونوں نبیوں کے عقیدے کے مطابق ہیں۔ ہم ان انبیاء کے اس مرتبے اور شرف کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہمارا بھی یہ عقائد جو بیان کیے ہیں، اور ان انبیاء کے بھی یہ عقائد ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جوڑ تو ان مباحث کے درمیان جوڑ تو پیدا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو جوڑ ہے۔ جب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، مجھے اس کا جوڑ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آگے جو بھی مقصد ہے یہ بیان کرنے کا، لیکن جوڑ ان عقائد کے ساتھ یہاں پر اس کو ذکر کرنے کا جوڑ مقصد یہی ہے کہ یہ عقائد انبیاء کرام والے عقائد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عالیہ اول کے طلبہ و طالبات اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، عالیہ اول عقیدہ طحاویہ پڑھنے والے طلبہ و طالبات اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ تو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے ثابت شدہ عقائد بیان کیے ہیں، آیا انبیاء سے بھی یہ عقائد ثابت ہیں یا نہیں؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت اس لیے کر دی کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ان تینوں ائمہ کرام کے عقائد وہی ہیں، مذاہب وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن سارے انبیاء کرام، ان میں سے عظیم الشان انبیاء کرام کے نام لے لیے کہ ان انبیاء کرام کے بھی یہ عقائد تھے۔ یہ جوڑ ہے اس عقیدے کو، اس عبارت کو یہاں بیان کرنے کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی، کچھ سوال ہے؟ اچھا، آگے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ صفات بیان فرمائی۔ دراصل یہ صفات بیان فرمانے کا مقصد جو ہے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ جہمیہ کی تردید بھی ہے۔ فرقہ جہمیہ کی جوڑ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ربط تو میں نے آپ کو بتا دیا، فرقہ جہمیہ کی تردید بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ جہمیہ کیا کہتے ہیں؟ جہم بن صفوان ان کا بڑا تھا، تو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے بخاری شریف میں آخر میں کتاب الرد علی الجہمیہ کے نام سے باقاعدہ ایک پورا باب جو ہے قائم کیا ہے۔ تو یہ جہمیہ فرقے کی تردید کی ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ خلت جو ہے کمال محبت کا نام ہے۔ کیونکہ خلت کس کا نام ہے؟ کمال محبت کا نام ہے، اور کمال محبت ہوتی ہے من الجانبین، دونوں طرف سے۔ کمال محبت جو ہے وہ جانبین سے محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے، اور محب اور محبوب کے درمیان کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مخلوق ہے، حادث ہے۔ جی، خلت کمال محبت کا نام ہے جو کہ جانبین سے محبت کا تقاضا کرتی ہے، اور محب اور محبوب کے درمیان کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے اور ابراہیم علیہ السلام مخلوق ہیں، وہ حادث ہیں۔ تو قدیم اور حادث کے درمیان تو کوئی مناسبت نہیں ہے، قدیم اور حادث کے درمیان تو
کوئی مناسبت نہیں ہے تو ان میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قدیم اور حادث کے درمیان جب کوئی مناسبت نہیں ہے تو ان میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کے لیے تو مناسبت ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہے بھائی، جیسے دو انسانوں میں مثال کے طور پہ آپس میں محبت ہوتی ہے، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے نا، کہ یہ محبت کس قسم کی ہے۔ یہ محبت باپ بیٹے کی ہے، یہ محبت جو ہے میاں بیوی کی ہے، یہ محبت دوستوں کی آپس میں دوستوں کی ہے، یہ محبت بھائیوں کی ہے، بہنوں کی ہے، بھائی بہنوں کی ہے، چچا بھتیجے کی ہے، ماموں بھانجے کی ہے۔ کیسی محبت ہے؟ کوئی نہ کوئی تو مناسبت ہوتی ہے نا، ہے؟ یہاں تو قدیم اور حادث آ رہا ہے، قدیم اور حادث میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے، قدیم اور حادث میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اری بات سمجھ میں؟ اسی طرح جہمیہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا بھی ثابت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مخلوق اور محدث ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم اور مخلوق کے درمیان ویسے ہی کوئی جو ہے مناسبت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام، یعنی مناسبت ہونا، جب آپ آپس میں دو لوگ کلام کریں گے، جیسے آپ دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت تو ہوگی جب ہی کلام کریں گے نا۔ مناسبت نہیں ہوتی تو کلام بھی نہیں ہوتا، خاموشی سے سفر پورا ہو جاتا ہے، برابر والے سے حال احوال بھی نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی مناسبت نکل آتی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ جا رہے ہیں، اچھا سندھ جا رہے ہیں، میں بھی سندھ جا رہا ہوں، کدھر سندھ میں کس طرف جا رہے ہیں؟ حیدرآباد، اچھا میں بھی حیدرآباد کا سفر کروں، مناسبت ہوئی، اب دونوں کی بات شروع ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مخلوق اور حادث، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کیونکہ خالق قدیم ہے، مخلوق حادث ہے، خالق قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے، تو اس کے درمیان بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا ہے۔ فرقہ جہمیہ کا رد قرآن کریم کے آیات سے بھی ثابت ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ملت ابراہیم جو کہ چنے ہوئے اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے ملت کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 125 ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، یعنی دین کی اتباع کی، دین ابراہیم کی، جو کہ ایک ہی طرف کا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی قرآن کریم جو ہے فرقہ جہمیہ کی تردید کرتا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس سے پہلی والی آیت ہے سورۃ النساء کی 124ویں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ہم کلام ہوئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ تو قرآن کریم نے تردید کر دی جہمیہ کی، اور جہمیہ کی تردید حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خلیل بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح خلیل بنایا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن میں تو اللہ کا خلیل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن اللہ اتخذنی خلیلا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلیل بنایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خلیل بنایا ہے۔ انہوں نے خلت کا انکار کیا تھا، خلیل بنانے کا، وہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت حدیث سے بھی ثابت ہو گئی۔
آ رہی بات سمجھ میں؟ اب انہوں نے جو کہا تھا کہ خلت کامل محبت کا نام ہے جو کہ جانبین سے محبت کا تقاضا کرتی ہے، تو خلت اصل میں اس کامل محبت کا نام ہے کہ اس میں محب مستغرق ہو جائے، محبت کرنے والا ہاں، خلت اس کامل محبت کا نام ہے کہ محب یعنی محبت کرنے والا اس میں مستغرق ہو جائے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خلت کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلت اور محبت کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں، اور وہ کس طرح کی خلت اور محبت ہے اس کے بارے میں اتنا ہی کہا جائے گا کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے محبت اور خلت کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جو اللہ کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے نا، اسی طرح یہ خلت والی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے جو لائق ہے اس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے بات سمجھ میں؟ لہذا ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اس پر بھی احادیث میں بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ فرقہ جہمیہ کا جو کہنا ہے وہ غلط ہے، ان کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ آگے اگلے عقیدے میں کیا بیان فرماتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔